دیکھو بھیا، جو ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا وہ اصل قصہ یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں اتنی فرصت اور اتنا وقت نہیں ملتا کہ ان سارے قضایا اور جھمیلوں سے نپٹے۔ صوفیہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اور جو کچھ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ آدمی خود ان مراحل کو طے کرے۔ تصوف کے جتنے بھی ذکر اذکار ہیں جو مشائخ تلقین فرماتے ہیں، یہ احوال ان پر جو گزرے ہیں انسانوں پر بھی گزرتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں تو ایک ہی چیز ہے کہ پکڑو اور جیل میں بند کر دو۔ یہاں تو ایک ہی چیز ہے کہ مذہبی پاگل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ان کے حوالے کر دو، دیوانوں کے حوالے کر دو جنہیں نہ تو فتوے کی خبر ہے اور نہ ان کا علم وسیع ہے، اور ان کو تماشا مل جائے، فتوے لگائیں کفر کے اور اسے مار دیں۔ جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر دنیا کے ہر طرح کا الزام لگا کے اسے کافر قرار دو، وغیرہ وغیرہ۔ پریکٹسنگ پاکستان میں ایسے، اور ہے کیا؟ اصل بات اتنی سی ہے کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بھی تو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ذکر اذکار کرتے ہوئے کئی صوفیہ پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے خوابوں میں اور کشف کے ذریعے کہ تم مہدی ہو۔ یہ ہم ایک مثال دے رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے پڑ گئے، اسے مار کے قتل کر کے جیل بھیج دیا۔ وہ اپنے شیخ کو بتاتا ہے کہ حضرت مجھ پہ یہ حالت طاری ہے، تو شیخ اس کا کوئی علاج کرتے ہیں۔ خود ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات آ گئی تھی کہ انہیں یقین دلایا گیا کہ وہ مہدی ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے مریدوں میں ایک پہ یہ حالت آ گئی تھی، انہیں خواب میں کہا گیا تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ تم صحیح راہ پر ہو، یا پھر جو تمہارے پیر و مرشد ہیں جو طریقہ ہے یہ صحیح۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ بھی یہ حالت آئی تھی تو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے یہی لکھا تھا، انہیں یہی جواب دیا تھا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اس پہ فتویٰ لگایا جائے اور اسے مارا جائے؟ اس کی کیفیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس جرم کی بنیاد کیا، اگر یہ جرم ہے تو تصوف میں ایسی کیفیات آتی ہیں، طاری ہوتی ہیں، فنائیت میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ پوری کائنات اس کو فنا نظر آتی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ختم ہو گئی سب دنیا۔ اسی تصوف میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، یہ تو ہم نے دنیا کی محبت میں بھی دیکھا، اس پہ اس محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات کلیتاً فنا ہو جاتی ہے اور وہ محبوب میں یا محبوبہ کے رنگ میں گم ہو جاتا ہے۔ اتنی شدید محبت کرنے والے پاگل بھی دیوانے ہم نے دیکھے کہ وہ سمجھتا تھا جس لڑکی سے میں محبت کر رہا ہوں اب میں وہی ہو گیا ہوں، ہاتھوں کو کاٹتا ہے کہ مجھے ہو کیا گیا۔ شیخ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اپنے مشائخ کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی پر فنا کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اسے سمجھتا ہے، وہ لگتا ہے میں اپنا شیخ خود ہی ہو گیا ہوں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، معروم کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان کے پیر و مرشد تھے یہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، تو شمس جب گم ہو گئے تو ان کی تو حالت عجیب ہو گئی۔ جس جگہ پتہ چلتا تھا کہ شمس تبریز یہاں ہیں، معروم وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا بس میں خود ہی اب شمس تبریز ہوں، میں خود ہی ہوں جو کچھ کہ ہوں۔ کہ بہت سو پہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے سوچا دیکھا کہ میں اپنے شیخ کی صورت اختیار کر گیا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتا تھا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ تو یہ فنائیت کی کیفیت، ایسی بہت چیزیں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو گمراہ قرار دیں، بجائے اس کے کہ ان اللہ کے پاک بندوں پر تہمت دھریں، خود چلو نا اس راستے پہ، آؤ 2-4 قدم چلو تاکہ تمہیں بھی پتہ ہو۔
خام خواہ کے اعتراضات، اور عوام میں اس مسئلوں کو اس لیے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، انہیں بس یہی تلقین کرنی چاہیے کہ نماز روزہ اپنا کرو، یہ ٹھیک۔ بہت مرتبہ ہمیں بھی خط ملتے ہیں، فون آتا ہے کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو ہم کہتے ہیں نفل پڑھا کیجئے، تسبیح پڑھا کیجئے، آپ چھوڑیں ان قصوں، یہ پتھر بہت بھاری ہے، چوم کے چھوڑ دینا چاہیے۔